ویسے تو چار چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو، جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا، تو ان میں سے تین اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں؟ پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے. قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی، ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا، جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی ہے، آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے، تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے، تو مغرب سے کھانا شروع کرو، سحری تک نان اسٹاپ اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں، اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے، پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد، سحری کے 6 7 8 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا؟ خالی، اور وہ ٹینشن ہوگی. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو، کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. تو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں، اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ لیگل ہے، یہ لیگل ہے. بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام، جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں، عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا، بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی، آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں، اٹھنا پڑے گا. سردی ہے، وضو کا دل نہیں کر رہا، یخ ٹھنڈا پانی ہے، اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں، یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا، آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے، چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی کو؟ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں. اور اسلام